الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دنیا میں ایک ترتیب ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں ایک نقشہ، ایک ارادہ اور ایک تمنا اور امید اور اس کی ایک کوشش ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کیا کام کرنا ہے، تو اس مقصد کو پانے کے لیے ذرائع کو اختیار کرتا ہے. ذرائع بدلتے بھی رہتے ہیں لیکن مقصد نہیں بدل سکتا. اس کائنات کو پیدا اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وہ خالق ہیں اس کائنات کے، اور اس کائنات کو اللہ نے بنا کے کوئی ٹھیکے پہ نہیں دے دیا، بلکہ جیسے اس نے بنایا ہے اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ. اسی کا حکم، اسی کا ارادہ، اسی کی بڑھتی، اور ساری کائنات کے اسباب اس کے محتاج ہیں. انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہاں سے اللہ کرے ہم سب حرم جانے والے بن جائیں تو ہوائی جہاز کے ذریعے بھی آدمی جاتا ہے. ایک زمانہ ہے کہ بائی روڈ بھی جاتا تھا، اس سے پہلے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، شپ بھی جاتے تھے، بسیں بھی جاتی تھی. تو یہ ذرائع بدل سکتے ہیں. اسی طرح ہی حج کے جو ایام ہے 8 ذی الحج سے 13 میں، تو کچھ لوگ ٹرانسپورٹ پہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں، کچھ پیدل کرتے ہیں، کچھ مکس کرتے ہیں. اسی طرح مقصد وہ حج کے ارکان کو ادا کرنا ہوتا. تو ہماری بھی جو زندگی ہے نا، اس میں ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد ذات باری ہے. حدیث قدسی ہے، بہت معروف ہے، لمبی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا نا، تو میں نے یہ چاہ کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق پیدا کی. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد معرفت باری ہے، پہچان باری ہے، رضا باری ہے، اللہ کی طرف چلنا ہے. تو پھر روح اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. تو یہ بھاگنا اور دوڑنا جو ہے نا اللہ کی طرف، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا مگر اپنی یاد کی. اور اس کے ساتھ کچھ مجبوریاں، کچھ تقاضے، کچھ حالات و امتحان، کچھ آزمائش، کچھ ابتلا اس کے ساتھ رکھی گئی کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان ان حالتوں میں اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے. کبھی خوشی دے کے آدمی کو آزمایا جاتا ہے اور کبھی غم دے کے آزمایا جاتا ہے. کبھی مال دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی مال لے کے آزمایا جاتا ہے. کبھی عزت دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی عزت لے کے آزمایا جاتا ہے. کبھی سہولتیں دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی سہولتیں لے کے آزمایا جاتا ہے. یہ ساری آزمائشیں اللہ کے ہاں سب کا اپنا. دیکھیں کے جی سے اب تو اس سے بھی نیچے پرتھوی لے کے تو پی ایچ ڈی تک امتحان اپنے اپنے لیول کے امتحان ہوتے ہیں. سب کے امتحان ایک جیسے نہیں ہوتے نا. اسی طرح بندوں کے بھی جو لیول ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ان کو راستے میں آزمائش بھی آتی ہے، ان کو کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے لوگ تھے، اور اس اعتبار سے جو دنیا کی تکلیفیں، رکاوٹیں، آزمائشیں جو ان کو آئیں وہ کسی اور کو آئیں ہی نہیں، اور آتی تو کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. آپ انبیاء کے حالات پڑھنا شروع کریں، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں رہا، لوگ پڑھتے ہی نہیں. اب جب سے یہ موبائل آئے تھے تو ویسے بھی سارا کچھ ہی چھین لیا ہے نا. ماں باپ بھی چھین لیا اور ماں باپ سے اولاد بھی چھین لیا. ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، 6 بندے بیٹھے ہیں، 6 لوگ اپنے اپنے موبائل، آپ کو کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا. بچہ رو رہا ہے اور ماں اپنے موبائل پہ لگی ہے، یہ ختم ہونے دو تو کرتی ہوں نا.
یعنی اس نے سب کچھ چھین لیا، خاندان بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. آپ جائیں، اللہ نہ کرے آپ اسپتال میں جائیں تو مریض کرا رہا ہے تو جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ موبائل سے کھیل رہا ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے یار. پہلا بچہ لیٹ ہو جاتا تھا تو جناب وہ ماں باپ دعائیں کرتے، نفل پڑھتے، اللہ سے دعائیں کرتے. ابھی جناب موبائل نے اتنا مست کر دیا، پتہ ہی نہیں بچہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. تو اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا. ہم نے مطالعہ بھی چھوڑ دیا. اور ورنہ آپ مطالعہ کریں نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد صحابہ کا، پھر اہل اللہ کا، تو آپ پتہ چلے گا ہمیں تو کوئی تکلیف زندگی میں آئی کبھی نہیں. ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی مشکلات، ایسی ایسی رکاوٹیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئی ہیں کہ جو دوسرے بندے کے برداشت ہی نہیں ہو سکتی تھی. اتنی مشکلیں دیکھی ہیں نبیوں نے، اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ ہی سے مانگتے رہے، اور وہ سکھاتے رہے کہ ہر حال میں اللہ سے جڑنا زندگی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے واقعے دیکھے ہیں. کچھ لوگ اچھے حالات میں ہوتے ہیں، مالی کمزور ہوتے ہیں، بڑے اچھے نمازی ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اعمال بھی، کسی طرح سے دولت آ جاتی ہے. تو بہت تھوڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ امیر ہونے کے بعد ان کی نمازیں، ان کے اعمال ویسے ہوں. بعض تو دنیا میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس زمانے میں ہماری تہجد نہیں جاتی تھی، اب ان کی فجر بھی نہیں ہوتی. ایک ہی مضبوط. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے داڑیاں منوا دی، کتنی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اتنا ہی ان کے ناخن کسی نے نہیں دیکھے تھے، ان کا برقع تو ابایا تو چھوڑو، ان کے آدھے لباس ہو گئے. دنیا نے انہیں کھا گئی، دنیا نے انہیں ننگا کر دیا، دنیا نے اللہ سے غافل کر دیا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صاحب تھے تو مجھے کہتے ہیں، افسر تھے کہ یار بڑی بدنصیبی ہے، گاؤں کے تھے، کہ ہمارے گاؤں کی عورتیں جب آتی ہیں نا شہر میں شادی ہو کے آتی ہیں تو اتنا پردہ کرتی ہیں، لوگوں کو تلقین کرتی ہیں، تو جب ان کا خامند افسر بن جاتا ہے تو پردہ اتار دیتی ہیں کہ لوگ کہیں گے جی یہ دیکھو افسر کی بیوی ہے. ان کا پردہ بھی چلا جاتا ہے، پردہ جاتا ہے تو حیا بھی چلی جاتی ہے، غیرت بھی چلی جاتی ہے. اور پھر بچیاں تو اوپر ہی دیکھتی ہیں کہ اوپر کیا ہے، وہ ویسا ہی اپناتی ہیں. تو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھیں تو ایک ایک نبی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس دن دوبارہ بیچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. اسی طرح اور انبیاء کا بھی آپ دیکھیں، دل ہل جاتا ہے آدمی کا ان کی مشکلات کو دیکھ کے، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی، اللہ نے کیا حضرت یحییٰ ہوئے، اور جن کے ہونے پہ اللہ نے سلام کہا، جن کی زندگی پہ اللہ نے سلام کہا، جن کی وفات پہ اللہ نے سلام کہا. دو نبی ہیں جنہیں 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انی عبد اللہ تانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں بھی پہلے کہہ دیا گیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت نبی، سارے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ شان ہے نبیوں کی. وہ دیکھ کے آدمی ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جوانی میں اتنا روتے تھے کہ یہاں نالیاں تھیں، آنکھوں سے ادھر نا نالیاں تھیں، دور سے کوئی آدمی دیکھتا تو پتہ چلتا تھا آنسو گر گر کے نا یہ جگہ پہ نالیاں بن گئی تھی. اتنی رکت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا بھی آپ، حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کے رونا آ جاتا تھا، اتنا درد سے رویا کرتے. نوجوان خوبصورت. اس زمانے میں بادشاہ تھا تو اس ایک بدکارا عورت نے یہ ڈیمانڈ کی کہ تو اس کا سر کٹوا دے. حضرت جی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے لٹا کے ذبح کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا، بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس گندی عورت کو پیش کیا. اللہ کا نبی ہے. وہ جو عذاب آیا وہ تو بعد کی بات ہے نا، کیا آیا. انہی کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے مریم کی بھی ساری پرورش انہوں نے ہی کیا، بیت المقدس کے امام تھے، بوڑھے تھے، قوم مخالف ہو گئی، پیچھے لگ گئی، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. آگے درخت تھا، بڑا درخت تھا نا، تو کہا ہے درخت مجھے پناہ دے دے. درخت کھل گیا، حضرت زکریا السلام درخت کے اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا. وہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، یار غیب کہاں ہو گیا، یہ بندہ چلا کہ نہیں گیا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی. ان شیطان ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ. شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کاٹلانا حملہ ہوا تھا، سارے مل گئے تھے، تو شیطان وہاں بیٹھا تھا جس نے رائے دی تھی ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لو، یہ بندہ نہیں اتار سکیں گے. تو شیطان ساتھ تھا. تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ بات رائے کیا ہے اس درخت میں ہے.
انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے لیا آڑا لے کے اس اوپر کاٹنا شروع کیا. جب آڑا حضرت زکریا کے یہاں سر کے قریب پہنچا تو کہا گیا ہے زکریا اب بولنا نہیں ہے. تو نے درخت سے کہا تھا درخت سے تجھے پناہ دے دی, اب بولنا نہیں ہے. اگر تیری وہ نکلی, تیری فریاد ہوئی نا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی, آج کچھ نہیں بچے گا. تو نے بولنا نہیں ہے. آڑا اوپر سے چلا, بیٹے کی تو پہلے ہی کاٹ کے گردن پھینک, آڑا ادھر چلا, ایک وجود کا ٹکڑا ادھر چلا گیا, ادھر چلا. ہمیں کیا تکلیفیں آتی ہیں, ہم نے کون سی تکلیفیں دیکھی ہیں, ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صحابہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو پکڑتے تھے اور لوہے کی کنگیاں ہوتی تھیں, ایسے لوہے نا کنگیاں ہوتی, ان کے ایسے آگے وہ ہوتے, تو ایسے جسم پہ مار کے کھینچتے تھے, وہ کہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتر کے باہر زندہ آدمی کا گوشت اتر جاتا, ہڈیاں ننگی کر دیتے تھے, اور آنکھوں میں ایسے سلاخیں مار دیتے تھے, وجود کاٹ دیا کرتے, زندہ آدمی کے وجود کاٹ دیتے. فرمایا تمہیں کیا پتا لوگوں نے کیا کیا, زندہ آدمی کو پکڑتے اور گاڑ دیتے. تو وہی اس سارے کے باوجود حق جانے والا ایک سبق دے کے جاتا ہے کہ جانا ہے, وقت تعین ہے, جا رہے ہیں, لیکن اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں. اب بھی ہم دنیا سے جب جائیں تو جانے میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. اگر اللہ راضی ہو گیا کوئی پرواہ نہیں کسی کی, ساری دنیا برا کہہ لے کوئی نہیں, اللہ راضی ہو گیا. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا جھنڈے اٹھا کے تصویریں پھیلا کے کرے, کوئی عزت نہیں, جہنم کا ایندھن ہوگی اس کی قبر. آپ اندازہ لگائیں یہ جو قبر ہے نا حدیث مبارکہ ہے, جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب آدمی گناہگار اس میں جاتا ہے نا قبر میں, تو قبر کیا کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ تھے مجھے تو سب سے برا لگتا تھا, اب تو میرے پاس آیا, تیری وجہ سے میں جہنم بن گئی ہوں. تیرے آنے سے پہلے میں جہنم نہیں تھی, مٹی تھی, گھر تھا, کچھ نہیں تھا نا. تو آیا, تو اتنا بدنصیب ہے, تو اتنا اللہ کا دشمن ہے کہ تیری وجہ سے میں بھی جہنم بن گئی ہوں. اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گی, تو نے مجھے جہنم بنا دیا ہے. تو میرے بھائی ہماری زندگیوں کا مقصد ذات باری کی معرفت, پہچان اور اس کی طرف دوڑنا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی بھاگ رہا ہو, دوڑ رہا ہو, اگر وہ اپنی نظر کو ہٹا لے تو کیا ہوگا, ٹھوکر لگ لے, پتہ نہیں چلے گا. ہوتا نا لوگوں کو ٹھوکرے, اگر آدمی آستہ چلتا ہو تو گرے بھی آستہ گرتا ہے. بھاگتا ہوا آدمی اگر ٹھوکر لگے تو وہ تو ایسے جا کے پڑتا ہے نا. تو اگر اس کی نگاہ ہٹ گئی تو ٹھوکر لگ جائے گی, یا ادھر ادھر دیکھے گے تو آگے کی خبر نہیں رہے گی. اگر آپ نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے نا تو آپ کے دل دماغ میں ہر وقت ذات باری ہو, تب تو بات بنے گی. اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے آپ کا ہر طرح سے دھیان اللہ کی طرف ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جبرائیل امین اسلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے نا, تو پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو کہا اللہ کی عبادت ایسے کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر ایسا نہیں تو ایسا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو میں آپ دیکھیں ہم اس دونوں کے کس درجے میں ہیں. پہلے درجے میں ہے تو بہت خوش نصیب ہے, اور اگر پہلے درجے میں نہیں تو دوسرے درجے میں ہے تو چلو گزارا پھر بھی ہے, اگر دوسرے میں نہیں تو پھر بڑے بدنصیب ہے. یہ دنیا نہ کسی کے ساتھ گئی ہے نہ کسی کے ساتھ جاتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ. کوئی مجھے بتا دے کہ کسی مرنے والے کی کبھی ڈگریاں اس کے ساتھ گئی ہوں, اس کی دولت گئی ہو, کسی عورت کا سونا چاندی کپڑے ساتھ گئے ہوں. کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا. ارے اب اتنا شاندار مکان بنایا ہوتا ہے تو اس میں قبر بھی کوئی نہیں بنانے دیتا, یہ ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. تو میرے بھائی اگر ہم اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو ہم نے ہمارے ہر حال میں اللہ کا ہمیں دھیان چاہیے, اللہ کا دھیان چاہیے. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پاس ہے, ہر وقت ہے, ہر جگہ ہے,
ہمارے وجود اور روح کے رشتے سے زیادہ ہماری دھڑکنوں اور سانسوں سے قریب ہے، لیکن ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ بس یہ پیدا ہو گیا نا تو بات سیدھی ہو گئی، پھر آدمی گناہ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف دیکھنا، بعض لوگ نماز ایسے افراتفری کی نماز پڑھتے ہیں اور ایسے ہی ٹھکا ٹھک سجدے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ ایک دفعہ سبحان ربی اللہ اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور الحمد بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بس ایسے ہی ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں نا۔ تو اگر کوئی دیکھ لے کہ مجھے دیکھتا ہے تو ان کی نماز اطمینان والی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، چاہے بچہ ہی دیکھ رہا ہو۔ اور جسے یہ پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو میرے اندر بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل میں بھی دیکھ رہا ہے، میرے دماغ میں بھی دیکھ رہا ہے، اور یقین کے درجے میں ہو۔ بندے کا اتنا ہے تو رب کے ساتھ ہو جائے تو کتنی بات بن گئی۔ پھر اسے جہاں مرضی بٹھا دو، اس کے سامنے جو مرضی رکھ دو، اس کا دھیان اپنے اللہ کی طرف، اس کا اللہ اس کے پاس، اس کے ساتھ، اور وہ اللہ کے ساتھ لگا۔ یہ ذکر اذکار جو ہے نا، یہ ذریعہ ہے اللہ سے جوڑنے کا، یہ ایک مقصد ذات باری ہے، اور یہ ذرائع ہیں کہ جن کی برکت سے الحمدللہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ اللہ اور اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اس کی معرفت کی طرف، اس کی پہچان کی طرف آدمی رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اور آدمی پھر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسے خراب کرتی ہیں، وہ ان سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو کشت ہوتے ہیں نا دریا، تو دریاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کشتیاں ہوتی ہیں نا وہاں قلعے لگے ہوتے ہیں سائڈس پہ، بڑے بڑے گہرے پکے، تو اس کے ساتھ کشتیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں باندھی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ تیز بارش یا پانی آ جاتا ہے تو کشتی چلی جاتی ہے، لیکن جو بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں جاتی، جو مرضی پا جائے، وہ لکڑ اوپر ہوتی جاتی ہے، لیکن اور جس کا قلعہ کچا ہو وہ گئی چلی جاتی ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ساری دنیا کے طوفان اسے ہلا بھی نہیں سکتے، طوفان اس کی ذات سے آ کے ٹوٹ کے واپس جاتا ہے، ٹھہر بھی نہیں جاتا، اور جس سے اللہ کا تعلق کمزور ہو طوفان میں گم جاتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اللہ سے تعلق وسلم کی صحبت سے ایسا ہی، نہ وہ کس طرح پیسہ سے، نہ ایران سے، نہ مال سے، نہ دولت سے، کسی چیز سے ان کو کسی چیز نے اپنے مقاصد سے ہٹایا۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو گورنر بنائے گئے اور گورنر بنانے کے بعد آئے تو ان کے پاس پہلے چند ٹکے تھے، گورنر آئے بن کے واپس تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ واپس آئے۔ جن کے پاس اختیارات بھی تھے، جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہیں اس چیز کی کوئی نہیں تھی، ان کے پاس ان کا اللہ تھا۔ وہ پہلے بھی اللہ کو لے کے گئے تھے اور واپس بھی اللہ ہی کو لے کے آئے۔ جنگ قاسیہ میں، جنگ یرموک میں، ایران میں جنگ میں ایک بڑی سخت جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت عبید اللہ جلال رحمۃ اللہ اوپر تھے، تو ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے ایسے تاج پھینکا، سونے کا تاج تھا اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات تھے، اور کہتا ہے امیر یہ سنبھال لے، ایک شہزادہ میرے ہاتھ قتل ہوا ہے تو اس کا یہ قیمتی ہے، آپ یہ رکھ لیں کہ ہمارے غنیمت میں کہ یہ چوری نہ ہو جائے، گم نہ جائے۔ تو یہ کہہ کہ وہ پلٹا تو حضرت نے آواز دی رک جاؤ، وہ رک گیا، فرمایا یہ بتاؤ تم کون ہو، کیا ہے تیرا نام؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے، کیا کیوں چلا، تاریخ میں اس کا نام کسی کو نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے اس نے اللہ کے لیے کیا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ ہر کام سے پہلے دیکھیں مگر فرض کی نیت کی تو فرض کی نیت کی، سنت کی نیت کی، نفل کی، لیکن پڑھے تو ایک جیسے ہیں، لیکن اپنی نیت کو ہر طرح ڈٹولتے رہے، کرتے رہے، ہر کام سے پہلے اپنی نیت خالص کرنی ہے اور اللہ سے اے اللہ تیرے لیے کروں۔ حضرت مولانا سلطان رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کے بڑے بیان ہوتے تھے، بڑا ٹائٹ شیڈول تھا، 10 سپارے روز بھی پڑھتے تھے،
1200 کے 2200 کتابیں ہوتے ہیں، جس میں تفسیر قرآن ایک بیشتی زبر ایک 11 جلدوں والی، تو اس کی مطلب وہ خط و خطابت، پھر پیری مریدی، بیویاں بھی 2 تھی ایک کی بجائے، اور بڑا تھا سب کچھ، تو بیان بھی ہوتے تھے۔ ٹائم کا یہ حال ہے، کہا جاتا تھا کہ اگر کس نے اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنا ہے تو حضرت کے اوقات کے ساتھ کرنا ہے، اتنے ٹائم کے پابند تھے، منٹ نہیں سیکنڈوں میں بھی فرق نہیں آتا تھا۔ تو بیان کی بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں جانتا، مجدد ملت، حکیم الامت اور علماء کا سردار امام امت کے بڑا احسان ہے اس شخص کا۔ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل میں وہ ڈال جو میرے لیے بھی بہتر ہو جائے، ان لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے۔ جب ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا ہی نہیں کچھ ہوں، ٹھوکر کہاں کھائے گا؟ ٹھوکر وہ کھائے گا کہ نہیں میں بھی تو کچھ ہوں نا، مجھے بھی تو کچھ آتا ہے نا، مجھے بھی تو کچھ پتا ہے نا، مجھے بھی تو مانو، ٹھیک ہے اللہ کو مانو، مجھے بھی مانو۔ یہاں سے پھر شیطان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ تو بھئی اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری دنیا میں پیدائش کا مقصد معرفت باری، پہچان باری، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے دنیا میں نا بعض لوگوں کے پاس گھر میں مشین ہوتی ہے بھاگنے والی نا، تو اس پہ ٹائمنگز ہوتے ہیں، کتنی سپیڈ پہ بھاگ رہے ہیں، پھر کتنا بھاگے ہیں نا۔ تو بھئی اپنے زندگی میں دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی ہمارا یہ سرکل ہے، اس میں کتنا اللہ کی طرف بھاگے، کتنا دنیا کی طرف بھاگے، کتنا خواہشات کے پیچھے بھاگے، کتنا ضروریات کے پیچھے بھاگے، کتنا گناہوں کے لیے بھاگے، کتنا اپنی شہرت کے لیے بھاگے، کتنا لوگوں کی بدنامی کے لیے بھاگے۔ اپنے حساب کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے لیے کتنا کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، کبھی کبھی بیٹھ جائے کہ کاغذ پینسل لے کے نا، کہ چھوڑے کیلکولیٹر کمپیوٹر، کاغذ پینسل لے کے اپنے 24 کسی ایک دن کا 24 گھنٹے کا شیڈول بنا لیں، کتنا سویا ہوں، کتنے گھنٹے سویا ہوں، 5 نمازوں میں کتنا وقت لگا، تلاوت قرآن میں کتنا وقت لگا، کتنا پڑھا، اس کے بعد کاروبار یا ملازمت میں کتنا وقت لگا، بیوی بچوں کے پاس کتنا وقت لگا، موبائل کھیلنے میں کتنا وقت لگا، اور اس کے بعد ہر اور چیزیں پخانہ کے لیے، حاجت کے لیے جی کتنی دفعہ گیا اور ٹوٹل کتنا وقت لگا، یہ سارا بناتے جائیں۔ آپ سارا ایک دن کا 24 گھنٹے کا بنائیں، ایک دن کا، اور اس کو پھر آپ 1 مہینے، پھر 1 سال، پھر 10 سال، اور آپ تقریباً اپنی زندگی کا حساب لگا لیں، اللہ آپ کی عمر زیادہ ہی کرے، چلو 60 سال کا لگا لیں کہ 60 سال میں کتنا نمازوں میں وقت لگتا ہے، کتنا کھانے میں، کتنا پینے میں، جس میں 15 سال تو بچپن کے ویسے ہی ضائع ہو گئے۔ دیکھنا اگر آپ 8 گھنٹے کم ہے نیند، یہ 8 گھنٹے عموماً ڈاکٹر بھی کہتے ہیں 8 گھنٹے سونا چاہیے، تو 8 گھنٹے بعد لوگ تو 12 گھنٹے بھی سوتے ہیں، 8 گھنٹے کی ایوریج لگا لیں تو 8 گھنٹے کی ایوریج میں تیسرا حصہ بنتا ہے 24 گھنٹے میں، یعنی ہر 3 گھنٹے میں ایک دن آپ سوتے ہیں، اور 3 سالوں میں 1 سال سوتے ہی رہتے ہیں، اور 30 سال میں 10 سال آپ سوتے ہی رہتے ہیں، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کیلکولیشن اپنی ذات کی کرنا شروع کریں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، میدان محشر میں کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا، یہی کچھ کرتا رہا ہوں، یہی میری زندگی ہے، یہی محاصل ہے میری زندگی کا۔ کرکٹ کے میچ میں 10-10 گھنٹے آ رہے، ویسے جناب آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور کرکٹ کا میچ جو مرضی ٹائم پہ وہ آنکھ بند ہی نہیں ہوتی، پیشاب بھی رو کے بیٹھے ہیں، پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے، اٹھنا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، نہیں گیند ضائع ہو جائے گی، اوور ضائع ہو جائے گا۔ پہلے تو مرد کرتے تھے، اب تو بدبختی عورتوں کی بھی آ گئی، عورتیں بھی اس طرف چل پڑی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا کھلا اعلان ہے، وہ میرے بندے میں نے تجھے اپنی یاد سے نکال کے تجھے دنیا کے کھیل اور کود میں ڈال دیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی کا حساب کبھی کبھی لگایا کریں۔ میں ایک زمانہ تھا کہ الحمدللہ پورے مہینے کا روزانہ کا ریٹرن لکھتا تھا، تہجد سے شروع کرتا، رات تک کا تسبیحات، دروشی کتنے پڑے، کتنا، پھر یہ دوسرا ایک کاغذ بنایا تھا جو بہت مشکل کاغذ تھا، کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کا حسد پیدا ہوا، کتنی دفعہ کینہ پیدا ہوا،
کتنی دفعہ کسی پہ الزام لگایا، بہتان لگایا، کتنی دفعہ یہ کام وہ بھی لکھتا تھا، اس کو بھی لکھتا تھا، یہ بھی لکھتا تھا. وہ پھر اپنا محاسبہ کرتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. کل میدان معیشت میں یہی کاغذ اگر میں لے کے آ گیا تو میں کسی کا کیا، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں. تو بھی اللہ کی طرف بھاگنے والا کام تب ہوگا کہ جب اللہ سے مدد مانگ کے کوشش کی جائے گی. بچہ آپ کی طرف چل کے آتا ہے نا تو بچہ ذرا سا ڈگمگاتا ہے، آپ اٹھا کے ایک دم بھاگ کے اٹھا لیتے ہیں. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی طرف بھاگنے والے کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، اس گرنے سے پہلے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. اگر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ نہیں جلاتی تو قیامت تک ہر مسلمان کو بھی اللہ کی مدد اس وقت ہوگی جب وہ خلیل اللہ کی طرح اللہ سے مدد بھی مانگے گا. آج ہماری مدد اللہ سے مانگنے کا رواج نکل گیا. پیسے پہ بھروسہ ہے، عہدے پہ بھروسہ ہے، سفارشوں پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ رہا ہی نہیں ہے. وہی اللہ کا تعلق، یہ ذکر اذکار، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا. جب اس میں سستی آتی ہے تو اللہ کا تعلق بھی کمزور ہوتا ہے. اپنے ذکر اذکار اعمال جب دیکھیں کہ کمزور پڑتے ہیں سمجھو اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا ہے. آپ کی بجلی کی جو ہے نا وہ وولٹیج کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے. اللہ میرے آپ کے گناہ معاف کرے، اور اللہ کرے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اس کا خیال آ جائے اور ہم توبہ کر کے اپنی لائن پہ آ جائیں. زندگی چلی جائے گی، چلے جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے، نام بھی یاد نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، بٹ جائے گا سارا کچھ، پتہ بھی نہیں چلے گا. میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے پورے دعوے سے کہتا ہوں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی قبر کا پتہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ گئے ہی کبھی نہیں ہوتے دوبارہ. اور دنیا کے نامور آدمیوں کا پیچھے چل رہا تھا کہ کتنے ایسے ہیں جو اسپتالوں میں فوت ہوئے تو ان کے جنازوں میں ان کی اولاد میں کوئی نہیں تھا اور قبر پہ بھی کوئی نہیں آیا. کیسے آتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا قبر. کیا یہی زندگی ہے جن کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں بیچ دی، اپنی جوانیاں لٹا دی، اپنی راتیں برباد کر دی، حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھی، خود عذاب قبر کا شکار ہو گئے اور ان کی عیاشیوں کا سامان چھوڑ گئے اور انہوں نے کبھی الحمدللہ پڑھ کے بخشا بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اولاد کو نہ، لیکن اولاد کو ایسا بنا کے جاؤ کہ زندگی کے بعد اور زیادہ بہار کا ذریعہ بن جائے. روز روز پوچھتے آگے خوشخبریاں دے، لے تیرے لیے خوشخبری آ گئی، آج تیری بیٹی نے، آج تیرے بیٹے نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، آج اس نے یہ پڑھا ہے، اللہ نے تجھے اس کا یہ اجر دے دیا. مزہ آ جائے روز روز. قبرستان والے سے مبارکباد دے، کیسا مبارک ہے جو ایسی اولاد چھوڑ کے آ گیا ہے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرے. چلیے